کی دہشت گردی حکومت کے لیے بجا طور پر ایک بڑا درد سر بن چکی ہے، تو ایک بھرپور آپریشن کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے۔ اس کا فیصلہ کب ہوتا ہے، سب کی نظریں اسی جانب ہیں۔ ہلالی صاحب، افغانستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی کوئی بیس نہیں ہے اور تحریک طالبان پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس مسئلے کو داخلی سطح پر ہی حل کریں، تو افغان حکومت نے تو ہاتھ اٹھا دیے ہیں، تو پاکستان کے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے؟ ہاں، تو پھر کیا آپ ان کا کہنا مانتے ہیں؟ اور یہ جو لوگ آپ پہ اٹیک کر کے واپس چلے جاتے ہیں یا ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے آپ کے پوسٹ پہ، یہ کیا آپ کا صرف ہلوسینیشن ہے؟ یہ آپ کا امیجنیشن ہے؟ کیا آپ مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں؟ آواز سنتے ہیں اور گولیاں آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں افغانستان نہیں، وہ کدھر سے آ رہے ہیں پھر؟ دیکھیے، بات سیدھی سادی ہے، متقی کہہ رہا ہے، ان کا جو فارن منسٹر ہے، یہ تمہارا پرابلم ہے، سالو کرو۔ تو ہمارے سے جب اٹیکس ادھر چلے جائیں، ان کے اگر خلاف انسرجنٹس ہوتے، ہم یہی کہتے ہیں، ہاں بھائی جاؤ مارو ادھر، واپس آؤ، پناہ لو، کھانا کھاؤ، آرام کرو، ریفیول کرو، اپنے ری گروپ کرو اور پھر جاؤ ان کو مارو، واپس آ جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں اولیاء صاحب کہ ہم ایران کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایران کبھی کبھی ہوتا ہے اور ایران زیادہ تر کوشش کرتا ہے اور وہ روکتا ہے اور ان کو کہتا ہے نو، اور اگر نہیں کہے، اگر 100 لوگ مارے گئے تو کل 200 لوگ مارے جائیں گے ادھر سے لوگ اگر آکے ہی کریں۔ وہ یہ تو اب پنجاب میں آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں میاں والی میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے۔ جی جی، دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، وی آر فائٹ، ہم ہر وقت لڑنا چاہتے ہیں، نہیں، ہم بھی امن چاہتے ہیں، مگر اگر یہ ہوتا رہا تو دیر از نو آلٹرنیٹو۔ اور یہ اپنے آپ کے آنکھ بند کر دینا، آپ کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ادھر تو آئسس بھی آ گیا ہے، داعش بھی آ گیا ہے، القاعدہ بھی ادھر ابھی تک ہے، زواری تو ادھر مارے گیا۔ تو آپ کیا چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمارا پرابلم نہیں ہے، تمہارا پرابلم ہے؟ یو آر کوزنگ دا پرابلم۔ پہلے تو ان کو ریلیز کر کے ایسے لوگوں کو چھوڑا جو بڑے قتل میں وہ ملوث تھے، پاکستان سے جب ہم نے ان سے بھگایا ہے، وہ ضرب کر کے کہنے کی بات یہ ہے، کوآپریٹ بھائی، کولیبریٹ۔ آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اگر انسٹیبلٹی ادھر ہوتی ہے؟ کہ آپ ڈرتے ہیں، آپ بلیک میل ہو گئے ٹی ٹی پی سے؟ تو پھر بند کرو بارڈرز۔ اور ایک اور بات، وہ جو بار ہم نے لگایا تھا، جو آپ اکھاڑ کے اس وقت کابل میں بیچ رہے ہیں، اور کون لے رہا ہے؟ ہمارے پیسے سے، ہمارا فینس، چکن فارمز ادھر سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا باب، اور یہ استعمال ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا صبر ہے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ صبر ہے یا ویکنس ہے، ہم اندھے ہیں، خدا جانے، مگر کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ہم۔ اولیاء صاحب، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے کس طرح کی ٹارگیٹڈ آپریشن کی ضرورت ہے؟ اس سے پہلے وزیرستان آپریشن، سوات آپریشن ہو چکا ہے، جنوبی پنجاب آپریشن بھی ہو چکا ہے، لیکن کچھ سال بعد پھر وہی سب کچھ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہم ایڈمنسٹریشن میں کہتے ہیں فٹیک جو ہوتی ہے نا، دونوں طرف آ جاتی ہے، سوسائٹیز میں بھی آ جاتی ہے اور باقی جگہ بھی آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ ہم نے نہ ہمیشہ پالیسیز ہمیشہ اس طرح کی رکھی ہیں جس وجہ سے ہمارے ہاں یہ چیزیں بڑھتی گئیں، بلوچستان میں بھی اور اس جگہ پر بھی، اس سے ایک فٹیک پیدا ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ جولائی 1977 سے لے کے جون 2006 تک بلوچستان سے زیادہ پرامن ملک کا کوئی خطہ نہیں تھا۔ اچھا۔ اور 1988 میں جس دن آخری افغانستان سے آخری روسی فوجی گیا ہے اور یہ آپس میں لڑنا شروع ہوئے ہیں، احمد شاہ مسعود اور یہ، تو قصہ خانی بازار کے اندر رات کو 2 بجے 3 بجے لوگ چرسی کے ٹکے کھایا کرتے تھے اسی جگہ پر۔ یہ دونوں خطے پرامن تھے۔ وہ پرامن کیوں تھا کہ آپ نے بلوچستان میں 74 سے لے کے 77 تک آرمی ایکشن کیا، لیکن اس آرمی ایکشن کے بعد آپ نے جب 6 جولائی کو حیدرآباد کیس واپس کیا تو آپ نے تمام بلوچوں کو عام معافی کا اعلان کیا، اور ضیاء الحق نے خاص طور پہ کہا کہ جیسے بھی ہے، جس طرح بھی ہے، جو پہاڑوں پہ گیا ہے جیسے وہ آ جائے۔ میں وہاں پر موجود تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ آرمی آفیسرز جن کے خلاف وہ کبھی بندوق لے کے پڑتے تھے، ضیاء الحق نے آتے ایک زکوٰۃ کا نظام بنایا تھا۔ مری اور بگٹی جو تھے 20 میل پیدل چل کے اپنی زکوٰۃ لینے وہاں جایا کرتے تھے۔ اچھا۔ اس حد تک صورتحال 400 کلومیٹر تھا تفتان سے لے کے کوئٹہ تک، آنا پچنوشکی تک۔ میں وہاں پر بغیر کسی گن مین کے میں ٹریول کرتا تھا۔ سبھی میں تھا، میں وہاں سے کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ آپ نے ایک کنسنسس کے ساتھ لوگوں کو ایڈجسٹ کر لیا تھا،
اور وہی لوگ جو تھے انہی میں سے آپ دیکھیں، میں آپ کم سے کم 10 لوگوں کا نام لے سکتا ہوں جو حیدرآباد سازش کیس کے اندر گرفتار تھے اور وہ میرے ساتھ سول سروس میں تھے. اچھا. پہلے وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، پھر سول سروس میں آئے، کچھ ان میں سے وزیر بنے. یہ سارے کے سارے لوگ مین اسٹریم میں آئے نا. آپ جب مین اسٹریم میں لے آئے تب ٹھیک ہو گیا. ادھر بھی صورتحال تقریباً ایسی تھی. اچھا. آپ نے ایک طویل عرصے ایک 1979 آنورڈ ایک آپ نے جہاد شروع کیا. دنیا جہان کو آپ نے ادھر آپ کمال کر دیا، آپ نے دنیا جہان کو اکٹھا کیا. پھر اس کے بعد وہ جب وہ لوگ واپس آئے، پھر اس کے بعد آپ نے وہ ایک ابرپٹ یو ٹرن لیا. اب پتہ کیا ہو گیا ہوا ہے؟ اب یہ ہے کہ آپ نے آپریشن کیا، کامیاب ہو گئے، لیکن 40-45 لوگ بھاگ کے وہاں چلے گئے. اب ان کو نہ وہاں پناہ ہے اور نہ یہاں پناہ ہے. آپ کا پروسیس چل رہا تھا. اس سے وہ جو کیا نام ہے وہ جو آیا ہوا تھا جہاں پر ہمارے پاس صاحب کہہ رہا تھا کہ ہم وہاں جولائی میں موجود تھے جب اس کا واقعہ ہوا ہے. جی. تو اس کا میں نے بتایا کہ پہلے بیت اللہ کا ہوا راستہ نکالنا پڑے گا آپ کو کوئی نہ کوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی جو ہے نا وہ آپ کی اس طرح، آپ وہاں افغانستان میں آپ میں ایکشن نہیں لے سکتے، سوورن کنٹری ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں پر ایکشن لیں گے تو پھر تو انڈیا کو جائز ہو جائے گا نا آپ کے لیے ایکشن لینا. پھر تو انڈیا بھی کہے گا ہم بھی پریمپٹیو اسٹرائک کرتے ہیں، پھر اگر وہ بھی کرے گا نا تو سب کو پھر تو ایک انٹرنیشنل بارڈر تو ہم کراس کرتے ہیں نا. ایک بہت ایشو بن جاتا ہے. آپ ایران میں نہیں جا سکتے، ظاہر بات ہے. تو اکیلا افغانستان تو لے. اور آپ کو جس طرح وہ انہوں نے آپ کو بلڈ کیا، افغانستان کے فریضہ خارجہ کا بیان پڑھنے والا ہے، اس نے کہا وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو اپنے اس میں تلا روٹ میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ الیکشن اب کیسے کریں گے.